السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے۔ کعبہ کو جب ہجرت کے وقت آخری نظر دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اگر یہ لوگ مجبور نہ کرتے تو اے کعبہ میں کبھی تجھ سے جدا نہ ہوتا۔ بہرحال آپ مدینہ طیبہ آ گئے، امن و سکون سے رہ رہے تھے، لیکن مشرک آپ کو امن سے رہنے نہیں دے رہے تھے۔ جنگ بدر ہوئی، پھر جنگ احد ہو گئی، اور جنگیں ہوتی رہیں۔ پھر ایسے ہوا کہ سارے عرب نے مل کے مدینہ طیبہ پہ دھاوا بول دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود کر ان کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ اسے غزوہ خندق کہتے ہیں۔ اس کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب وہ مدینے پہ چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ ہم پیش قدمی کریں گے۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے۔ مشرکین مکہ نے آپ کو روک لیا۔ حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ہو گیا۔ مشرکوں نے کہا ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ وہاں ایک معاہدہ ہوا، صلح ہوئی، جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ ظاہری طور پر وہ صلح ایسی تھی کہ جس میں مسلمان دبے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اور کافروں کی برتری محسوس ہو رہی تھی۔ اگر کوئی مکہ سے مسلمان چلا جائے مدینہ تو مدینہ والے اسے واپس کریں گے، اور اگر مدینہ سے کوئی کافر چلا جائے مکہ تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ حضرت عمر کو اس موقع پہ جلال آ گیا کہ یہ کیسا معاہدہ ہے، ہم ان سے کوئی ڈرنے والے ہیں۔ صدیق اکبر کے پاس گئے، یہ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ نہیں رہے؟ صدیق نے کہا عمر خاموش، یہ اللہ کے رسول ہیں، جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے۔ معاہدہ طے ہو گیا۔ سرکار وہیں سے واپس آئے، انہوں نے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا، اگلے سال آئیے۔ معاہدہ طے ہو گیا، اب واپس آ رہے ہیں۔ جبریل امین قرآن لے کے آ گیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے تاکہ اللہ آپ سے وہ الزام دور کر دے جو ہجرت سے پہلے لگائے گئے تھے اور جو ہجرت کے بعد لگائے گئے۔
حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ فتح نہیں، فتح مبین ہے، بہت بڑی فتح ہے، تم کچھ عرصہ دیکھو صحیح، سمجھو صحیح ہوتا کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی مہربانی، سرکار نے اگلے سال عمرہ کیا، پھر کوئی ایسے اسباب ہوئے کہ مکہ والوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ جب معاہدے کو توڑ دیا، اب اللہ کے محبوب نے تیاری کر لی، وقت آ گیا ہے اب کعبہ کو فتح کرنے کا۔ معاہدہ یہ تھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ انہوں نے 1-2 سال میں معاہدہ توڑ دیا۔ اب اللہ کے محبوب فرماتے چلیے اللہ کی مہربانی دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لیا، 10,000 کا مجمع ہے، بدر کے میدان میں 313، آج 10,000 صحابہ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس مکہ کی طرف، اس کعبہ کی طرف کہ ایک دن آپ نے خواہش ظاہر کی، آج وہ کعبہ، وہ کمرہ جس پہ غلاف ہے، مجھے اس کے اندر نماز پڑھنے دو، جی چاہتا ہے وہاں نماز پڑھوں۔ تو کعبے کا کلید بردار جس کے پاس چابی تھی، وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر ایک کو اجازت دے دوں گا کہ کعبہ کے اندر نماز پڑھے، لیکن تجھے اجازت نہیں دوں گا۔ آقا علیہ السلام میرا جرم کیا ہے؟ کہنے لگے بس چابی میرے پاس ہے، میں جسے چاہوں دوں، جسے چاہوں اجازت دوں، آپ کو اجازت نہیں دوں گا، اور جو چاہے میں اسے اجازت دے دوں گا۔ فرمایا اس کا نام تھا عثمان بن طلحہ، فرمایا عثمان سن لے، ایک دن وہ آنے والا ہے جب چابی میں محمد کے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ کہنے لگا کیا اس دن قریش ذلیل ہو جائیں گے؟ فرمایا محمد کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ قریش کی عزت کا دن ہوگا، وہ قریش کی برتری کا دن ہوگا، وہ قریش کی فضیلت کا دن ہوگا۔ اب آقا علیہ السلام جا رہے ہیں، جب پڑاؤ کا مقام آیا مکہ کے قریب، آپ نے فرمایا سب قبیلے والے آگ روشن کرو، قبیلے جتنے قبیلے سب روشن کرو، پھیل جاؤ سارے۔ وہ پھیل گئے ارد گرد۔ اب رات کو آگ جل رہی ہے، ابو سفیان آئے، دوسرے آئے، یہ کیا ہے، آگ کہاں سے ہے؟ ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ یہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی حج کرنے کے لیے لوگ ہیں، کل کا حج میں بھی اتنے نہیں ہوتے ہو، دیکھو کیا ہو کیا گیا ہے، کون ہے؟ پھر آخر وہ تلاش کرتے کرتے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس آئے، صحابہ نے انہیں پکڑ لیا، ابو سفیان کو پکڑ کے بارگاہ مصطفیٰ میں لے گئے۔ فرمایا ابو سفیان یہ اللہ کی مدد ہے آج جو آ گئی ہے۔ اتنے لوگ؟ فرمایا ہاں۔ کعبہ کے اندر روب چھا گیا، دبدبا چھا گیا۔ ابو سفیان کہنے لگے میں کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے امان دیجئے۔ فرمایا جا تجھے امان ہے۔ پھر کوئی اعزاز دیجئے۔ فرمایا جب میں کعبے میں داخل ہوں گا اعلان ہو جائے گا، جو آدمی ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کے لیے امن ہے، محمد اسے کچھ نہیں کہے گا۔ یہ تو تھوڑے سے آدمی ہوں گے، ابو سفیان کے گھر میں کتنے آ جائیں گے؟ فرمایا جاؤ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لو، محمد پھر بھی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن آئے، صبح آئے، آگے بڑھے، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ نے کپڑے بدلے، بدلنے کے بعد آپ نے سیاہ ماما، سیاہ پگڑی باندھی۔ مصطفیٰ کا چہرہ 14ویں رات کو شرما رہا ہے اور اس پر سیاہ پگڑی مبارک ہے، کیا حسن ہوگا۔ آپ اونٹنی پہ سوار ہیں اور کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں، آج فاتح کی حیثیت سے ہیں۔ جو دنیا ملک فتح کرتی ہے غرور میں آتی ہے، تکبر میں آتی ہے، ہم نے فتح کر لیا۔ آج اللہ کے محبوب سر ایسے نیچا کیا ہوا ہے کہ آپ کی پگڑی مبارک اس کے پلان کو لگ رہی ہے، سر نیچا ہے۔ مولا یہ میرا نہیں تیرا کرم ہے، یہ تیرا فضل ہے، تیری عنایت ہے۔ سرکار دو عالم کی سواری صحابہ کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے،
مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دیکھا جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا اسے معاف کر دیا، جو اپنے گھروں میں چلا گیا اسے معاف کر دیا۔ چند افراد تھے جن کے بارے میں فرمایا جو کچھ ہو جائے انہیں قتل کر دیا جائے، ان کے لیے معافی نہیں ہے، کعبہ کے پردے میں بھی چھپ جائیں پھر بھی ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ ابو جہل کا بیٹا اور صفوان جو امیہ کا بیٹا، حضرت بلال کو اس وقت اذیتیں دینے والا، اپنے باپ کا برابر شریک، وہ بھی اور بھی آدمی تھے، یہ سارے کے سارے اگر کعبہ کے پردے میں بھی چلے جائیں پھر بھی مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں داخل ہوئے، اونٹنی پر سوار ہے، اسی اونٹنی پر سوار ہو کے آپ نے کعبے کا طواف کیا، اور کعبے کا طواف کرتے آپ ان بتوں کو اشارہ کرتے جا رہے ہیں، جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اے بتوں تمہارا وقت ختم ہو گیا، حق کا وقت آ گیا ہے، اور حق ہمیشہ اس کا بول بالا رہے گا۔ رحمت دو عالم نے 4 چکر لگائے، چکر لگانے کے بعد اس کے بعد آپ نے اندر جانا چاہا، بت ہے، فرمایا بتوں کو اتارو، بت اتار دیے گئے۔ اس کے بعد اونچے کے بت ہیں، کیسے اتاریں؟ فرمایا علی آج یہاں چڑھ جاؤ، بت اتارو۔ عرض کی آقا میں نیچے آتا ہوں، آپ اوپر چڑھ جائیے۔ فرمایا علی تو میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، آج تو یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، قربان جائیں اس پاک ہستی کے جسے اصدق الصادقین صدیق اکبر کہتے ہیں، معراج کی رات مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا ہے۔ بہرحال فرمایا ابو بکر علی اوپر چڑھو، اور اوپر چڑھ گئے، ایسے اشارے کرتے بت توڑتے جاتے ہیں۔ بعض علماء نے بیان کیا حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اگر میں چاہوں تو رب کے عرش کو بھی پکڑ سکتا ہوں، کھڑا کہاں؟ بہرحال بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ فرماتے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹنے والی چیز ہے، باطل مٹ کے ہی رہتا ہے، فنا ہو کے رہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سب مکہ والوں کو بلایا، آ گئے، اور آپ نے فرمایا بولو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اچانک عثمان پہ بھی نظر پڑ گئی جس نے کعبہ کی چابی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ فرمایا عثمان چابی لاؤ، تھر تھر کانپتا ہوا چابی لے کے آ گیا۔ فرمایا اے عثمان آج وہ وقت یاد ہے؟ جی یاد ہے مجھے، میں نے کیا کہا تھا کہ جسے چاہوں گا چابی دوں گا۔ حضرت علی آگے بڑھے، حضرت عباس آگے بڑھے، یا رسول اللہ یہ چابی مجھے دے دیجئے، یہ میرے لیے اعزاز ہوگا، میرے خاندان کے لیے اعزاز ہوگا، کعبہ کی چابی یہ اس کے پاس ہے۔ فرمایا آج بدلے کا دن نہیں ہے میرے چچا، میرے بھائی، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج اللہ کی رحمت کے خوب برسنے کا دن ہے۔ عثمان آؤ آگے، آگے بڑھا، اسے ہی چابی دی۔ فرمایا جا قیامت تک میں محمد تیری اولاد کو چابی عطا فرماتا۔ ایمان والو کلمہ پڑھتے ہو اپنے محبوب کا، اللہ کے محبوب کا، کبھی آپ کی اداؤں کو بھی اپناؤ۔ سرکار نے کن کن کو معاف کیا؟ آپ کا بھائی اگر ذرا سی آپ سے رنجش کر جائے ساری زندگی معاف نہیں کرتے، بہن ذرا سی بات کر دے ساری زندگی اس سے بولتے نہیں، کوئی دوست کر دے بولتے یہ کیا دین ہے؟ اور دین تو وہ ہے جو محمد مصطفیٰ ہمیں دے کے گئے ہیں۔ فرمایا سل من قطعکا واعف عمن ظلمکا واحسن الی من اساء الیک، جو تجھ سے قطع طلقی کر لے اسے سینے سے لگا لے، اور جو تجھ پہ ظلم کرے اس پہ احسان کر دے، معاف کر دے تجھ پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ آؤ ایمان والو اللہ کے محبوب کے ارشادات پر عمل کرنا بھی تو سیکھو۔ آج ہم معاف کریں گے، کل قیامت کو نیلی چھت والا بھی ہمیں معاف کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذن عام دے دیا معافی سب کے لیے، مرد آئے بیعت کر رہے ہیں، سب کو معافی، عورتیں آئیں، آپ نے زندگی بھر کسی عورت سے ہاتھ ملا کے بیعت نہیں کیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس زبان سے کلمہ کہتے تھے، وہ ادا کرتی تھی چلی جاتی تھی۔ ایک عورت آ گئی اور اس نے آ کر
منہ پہ نقاب اڑا ہوا ہے، کپڑا ہے، پردہ نہیں. کہنے لگا جی مجھے معاف کر دیجئے. آپ نے فرمایا جا تجھے معاف کیا. کہنے لگی میرے شوہر کو معاف کر دیجئے. فرمایا جا تیرے شوہر کو بھی معاف کر دیا، تیرے شوہر کو بھی معاف کر دیا. جی آپ نے مجھے پہچانا. فرمایا تو کون ہے؟ اس نے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا. فرمایا صفوان کی بیوی ہو، جو امیہ کا بیٹا، بلال پہ ظلم کرنے والا، غلاموں پہ ظلم کرنے والا، وہ صفوان جس نے بلال کی کمر پر درے مارے اور جس نے اتنا ظلم و زیادتی کی، جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ کعبہ کے پردے میں چھپ جائے اسے قتل کر دیا جائے، تم اس کی بیوی ہو؟ کہنے لگی ہاں میں اسی کی بیوی ہوں. اب کیا حکم ہے؟ فرمایا محمد جو زبان سے بات نکال دیتا ہے پوری کر کے رہتا ہے. میں نے کہا ہے معاف کر دو تو میں نے اسے بھی معاف کر دیا ہے. کیا ہم نے بھی کبھی کسی کو معاف کیا؟ کیا ہم نے کسی کو معاف کیا؟ آؤ بھائیو معاف کرو. نیلی چھت والا کہتا آج تم کسی کو معاف کرو، کل میں تمہیں معاف کروں گا. کون ہے آج ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی، کوئی جرم نہیں کیا، کوئی خطا نہیں کی؟ وہ جنہوں نے نہیں بھی کیا نا وہ بھی ساری رات روتے رہتے تھے یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر صفوان یہاں سے بھاگ گیا ہے اور اسے یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے اسے معاف کر دیا ہے. فرمایا میں نے جب کہہ دیا ہے معاف کر دیا ہے تو معاف کر دیا ہے. کوئی اور اپنی زبان سے پھر سکتا ہے لیکن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، محمد اپنی زبان سے بات سے نہیں پھر سکتا. اس نے کوئی نشانی دے دیجئے تاکہ میں اسے کہوں. اب ذرا دل تھام کے سنیے گا بیگانوں کے ساتھ کیا سلوک ہے. ہم اپنوں سے تو اچھا سلوک کر لیں، بیگانوں کے ساتھ کیا سلوک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ چھڑی دے سکتے تھے. فرماتے یہ لو چھڑی میری طرف سے، یہ علامت ہے کہ میں نے معاف کر دیا. سرکار دو عالم کو کپڑا پکڑ کے کہتے یہ لو میں نے معاف کر دیا. سرکار اپنا جوتا مبارک دیتے، فرمایا یہ لو معاف کر دیا. کوئی اور چیز پکڑ کے کعبے کا کنکر ہی پکڑ کے دیتے یہ لو نشانی کے طور پر معاف کر دیا. سب کو پتہ چلتا کہ آقا نشانی دی ہے. فرمایا جتنا بڑا جرم ہوگا معافی بھی اتنی بڑی ہوگی. سارے کعبے والے دیکھ رہے ہیں، مشرک بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے بھی دیکھ رہے ہیں، بیگانے بھی دیکھ رہے ہیں. فتح مکہ پہ جو آقا علیہ السلام نے سیاہ دستار سیاہ پگڑی باندھی اتار کے کہا جاؤ صفوان پہ سر پہ رکھ دو، محمد نے اسے معاف کر دیا. معاف کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں، آؤ معاف کر دو. آج ہم معاف کریں گے، کل نیلی چھت والا معاف کرے گا، کل اللہ معاف کرے گا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا سلوک کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی پہ زیادتی نہ کرو. ایک آدمی قبر میں چلا گیا، یہ سرکار کی تعلیمات کا نچوڑ ہے. قبر میں چلا گیا، اس سے کہا کہ تیری کوئی نیکی؟ کہنے لگا نہ ایک نیکی بھی نہیں، کوئی نیکی نہیں. یا اللہ اس کی تو نیکی ہے ہی نہیں. اب عذاب والے فرشتے کھڑے اس کو عذاب دینا شروع کریں. پھر میں پوچھو کرتا کیا تھا؟ اور تو کرتا کیا تھا؟ جی میرا کپڑے کا کاروبار تھا. لوگ آتے تھے کپڑا لے جاتے تھے، ادھار لے جاتے تھے، اگلی مرتبہ پچھلے پیسے دے جاتے تھے، پھر نیا کپڑا لے جاتے، پھر دے جاتے، نیا کپڑا لے جاتے. تو میں نے کہا تھا اپنے کرندوں سے، اپنے ملازموں سے کہ یار درگزر کرنا. اگر کسی کے وقت کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو تنگ نہ کرنا، مال دے دینا، اگلی مرتبہ 2 مہینے کے اکٹھے پیسے دے جائے گا. تنگ نہ کرنا، کسی پر تنگ نہ کرو، درگزر کرو، درگزر کرو. میری یہ عادت تھی، میں کہتا تھا درگزر کرو، درگزر کرو. اتنا کہہ رہا تھا کہ نیلی چھت والے کی آواز ہے فرشتوں اس سے درگزر کرو، درگزر کرو، درگزر کرو. ایمان والے رب تو اتنا رحیم و کریم ہے. آجا اللہ کے دربار پہ آجا، اپنی جھولی پھیلا دے، ہر ایک کو معاف کر دے، رب بھی تیرا ہر جرم معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کا دربار بڑا وسیع ہے. رب تعالیٰ ہم سب کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.